معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات کریمہ ہیں، اور یقیناً آپ حضرات اس آیت کریمہ کو اور اس کے ترجمے کو جب سنیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ کیا ہے وہ بھی اجاگر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا یہ بھی آپ کو مقصد معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا ملک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت، ساری بادشاہت اور سارا ملک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیاة، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حیات یعنی زندگی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے عمل والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان اور قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے تاکہ تمہیں جانچا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تبارک و تعالی عزت والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظمت و شان ہے۔
اللہ تعالیٰ قادر ہے اور سارا ملک اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی اپنی اس بادشاہت کا اظہار یوں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ کہ کہہ دو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، کہ تو ملک کا سلطنت کا مالک ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ تو جسے چاہے ملک عطا فرمائے، بادشاہت عطا فرمائے. یعنی ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی عارضی طور پر حکومت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا جو بھی حکومت کرنا ہے اور اپنی بادشاہت کا اظہار کرنا ہے یہ محض عارضی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ایک وقت تک یہ اپنی بادشاہت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان سے وہ بادشاہت لے لے، چھین لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ذلت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہے. اور پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہم اور آپ اپنی عقلوں کو جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے سلسلے میں دوڑاتے رہیں گے تو یاد رکھیں عقل کے گھوڑے دوڑتے دوڑتے عاجز آ جائیں گے، لیکن رب تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. بس ایک مثال آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و شان کا معاملہ کیا ہے. ہم اور آپ چھت بناتے ہیں، سلاب ڈالتے ہیں، مسجد الحمدللہ کافی وسیع ہے، بڑی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس مسجد کو یہ چھت جو ٹھہری ہوئی ہے پلیرز کے سپورٹ پر ٹھہری ہے. اگر یہ پلیر نہ ہو تو چھت ٹھہر سکتی ہے کیا؟ بتائیے، نہیں ٹھہر سکتی ہے. اور یقیناً اس چھت کا ٹھہرنا یہ پلیروں کے سپورٹ کے بھروسے پر ہے. اگر پلیر نہ ہو تو اتنی سی چھت نہیں ٹھہر پائے گی، بلکہ یہ تو چھت بہت بڑی ہے. اگر ایک یہ 4 پلیروں کے درمیان کا معاملہ بھی ہے، اتنی چھت بھی جو ہے بغیر سپورٹ اور سہارے کے نہیں ٹھہر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو دیکھیں. کبھی آپ باہر نکلنے کے بعد آسمان کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ سورہ ملک ہی میں یہ فرما رہا ہے اور بار بار اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ تم آسمان کی جانب دیکھو. یعنی جب آپ آسمان کی جانب دیکھیں گے تو آسمان کتنا بڑا ہے، یعنی آپ کی نگاہیں تھک ہار کر رک جائے گی، لیکن آسمان کی حد آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن آپ یہ بتائیے کہیں پر آسمان کی چھت کے نیچے پلیرز کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جو عام انسان مخلوق نہ کر پائے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً وہ کر دکھاتی ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے. اور یاد رکھیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور بہت ساری چیزیں جتنی بھی ہے سب کا مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمیں اس کائنات میں غور کرنا چاہیے. جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کتنی پیاری ہے، کتنی بلند و بالا ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. جہاں بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ موت اور زندگی کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد زندگی کا ذکر فرمایا. اور یاد رکھیں ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں یقیناً ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مطابق جو ہے رہے موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر ہمارا وجود ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا پھر ہمیں موت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اس بات کا اظہار فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تم پہلے مردہ تھے ثُمَّ أَحْيَاكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تم مردہ ہو جاؤ گے. یعنی پہلا ہمارا معاملہ کیا رہا؟ ہم موجود نہ تھے, ہم مردہ تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں زندگی عطا فرمایا. پھر ایک وقت آئے گا پھر ہمیں موت آئے گی. اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے موت آنے کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. ہاں دوسرے مذہب والے ایسے ہیں جو بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے اور ایمان کا یہ اہم جز اور حصہ ہے کہ اس بات پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے کہ ایک وقت ہمیں موت آئے گی اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں پھر اٹھائے گا, زندہ فرمائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون پھر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. یعنی معاملہ ہمارا یہیں پر ختم ہونے والا نہیں ہے. یقیناً ہم پہلے موجود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر ہمیں موت دے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی شروع ہوگی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان اور موت و حیات کے فلسفے کا اظہار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیوں عطا فرمائی, ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, اور دنیا میں اور بہت سارے انسان ہیں جن کا اپنا اور دوسرا مذہب ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں. ہمارا پیدا ہونا یہ بھی بامقصد ہے. ہمارا زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے یقیناً یہ کوئی ایسے ہی فضول اور بیکار نہیں ہے, بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اس زندگی میں کچھ ایسے اچھے کام کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو, زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہاری جانچ ہو, تاکہ تمہارا امتحان ہو, تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا تم میں اچھا کون ہے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے, رب تعالیٰ مومنین سے یہ چاہتا ہے کہ تم زیادہ اچھے بنو. یعنی ہمیں صرف اچھا نہیں بننا ہے بلکہ رب تعالیٰ نے حیات زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اچھے بن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب یہاں پر نوجوان ہیں, کالجز وغیرہ کے پڑھنے والے بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہے. ایک ذہن میں سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش کا مقصد جو بتایا گیا کہ جانچنا ہے, امتحان لینا ہے, آزمانا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیبی والشہادہ, غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے. جو کچھ ہو چکا یقیناً وہ بھی جانتا ہے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کیا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. یعنی ایک بندہ دنیا میں آئے گا, اچھے عمل کرے گا, یقیناً رب تعالیٰ جانتا ہے, برا عمل کرے گا وہ بھی جانتا ہے. آخر آزمائش کا مقصد, آزمائش کا معاملہ کیوں ہے؟ ایک ذہن میں سوال یہ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ازل ہی سے ہر ایک بندے کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں
کہ بندہ بڑی حجتیں کرتا ہے. آپ خود غور کرتے ہیں، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے، ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے، تو اس بچے کے بارے میں استاد سال بھر کا جو کیریئر ہوتا ہے، جو اس کا عمل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر استاد یہ کہہ سکتے کہ یہ پاس ہوگا، یہ فیل ہوگا. لیکن اگر امتحان لینے سے پہلے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ تم پاس ہوگے، تمہارا سال بھر کا یہ ریکارڈ ہے، میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ تمہارا سال بھر کا ریکارڈ یہ ہے، تم فیل ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں فیل کیا جائے گا. لیکن ہر ایک بچہ یہ کہے گا اپنے استاد سے، ٹیچر سے، کہ ہاں میں شروع میں تو یہ عمل کرتا رہا، لیکن اب مجھے موقع دیا جائے تو میں اچھا اپنا عمل کر کے دکھاؤں گا اور پاس ہو کر بتاؤں گا. تو اس طریقے کی بات رب کی بارگاہ میں انسان یقیناً اب جو زندگی دی گئی ہے اس کے سامنے اس کے تمام کرتوت، تمام عمل سامنے ہیں. اور جب بندہ خود جانتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز کا اختیار دیا تھا، اس کے باوجود میں نے یہ عمل کیا، تو یقیناً وہ کل کے دن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال جواب ہوگا تو وہ کسی بات کا بھی منکر نہیں ہوگا، ہر بات کا وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے اپنی شامت نفس کی وجہ سے یہ عمل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے غنیمت جانیں. اور ابھی ہم مسلمانوں کے لیے صرف دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم میں اور غیر مسلم میں بہت فرق ہے. لیکن آج کے مسلمان کو جب دیکھا جاتا ہے، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں وہ اس قدر مب ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونا اور اسلام سے جڑا رہنا یہ بھی وہ بھولا دیتا ہے. یعنی دنیا ہی حاصل کرنے کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. یاد رکھیں، ہمارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. یہ تو دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے. یہاں پر جو کچھ ہم بوئیں گے کل آخرت میں وہ کاٹیں گے. یعنی آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم یہاں پر اچھے اعمال کریں اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیں. اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، تو آپ کی دنیا جب کامیاب ہوگی تو آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث شریف ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا فرمایا؟ کہیے. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ بڑے غور سے سنیے تاکہ آپ اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے شبابک قبل حرمک، کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بولیے سبحان اللہ. یقیناً جوانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ بڑھاپا آئے گا تو اچھے عمل کریں گے، بڑھاپا آئے گا تو داڑھی رکھ لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو حج کریں گے، بڑھاپا آئے گا تو ہم نمازیں پڑھیں گے، بڑھاپا آئے گا تو تمام برائیوں کو چھوڑ دیں گے. کیا کبھی آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ آج ہم سو رہے ہیں، کل کی صبح ہم اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلٌ، کہ جب موت آنی ہے تو موت کا معاملہ ایسا مقرر ہے، ایک گھڑی نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آ سکتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو جب موت کا وقت معلوم نہیں ہے، جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو جوانی میں ایسے نیک عمل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور جب آپ جوانی کو غنیمت جانیں گے تو آپ کا بڑھاپا بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بہت بڑی نعمت مل گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
دوسری بات وہ کون سی ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ جو بچے کالج پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے ذمے وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی جو والد کے سر پر ہوتی، اور والد کے بعد جب وہ دادا بن جاتے ہیں تو اور زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو جیسے جیسے عمر کا حصہ بڑھتا جاتا، ذمہ داریاں زیادہ آتی جاتی ہے، مصروفیت بڑھتی جاتی ہے. جب آپ کا خالی وقت ہے تو آپ اسے غنیمت جانیے. اور کس طور پر آپ غنیمت جاننے کا اظہار کریں گے؟ یعنی آپ نمازیں پڑھیں گے، قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، نیک اعمال میں اپنے خالی وقت کو گزاریں گے، تب آپ نے اس کو غنیمت جانا. ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم اسی طریقے سے ٹال دیتے ہیں کہ ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے. تو یاد رکھیے جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج عطا کیا اور یہ گزر گیا خالی ایسے ہی، کل کا دن آیا تو اب جو گزرا ہوا وقت ہے آپ کروڑوں کروڑ روپے بیچ کر، کروڑوں کروڑ روپے دے کر بھی اس ایک لمحے کو خرید نہیں سکتے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے، انہوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ جو دن تمہاری زندگی کا آیا ہے اسے غنیمت جانو، اس لیے کہ وہ دن اگر چلا گیا تو پھر اب وہ دن لوٹ کر نہیں آئے گا. جو رات آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ اسے غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ رات چلی گئی تو اب یہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دن اللہ تعالیٰ نے یقیناً روزی کے لیے بنایا ہے، ذریعے معاش حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. ہم کمائیں گے، بیوی بچوں کا پیٹ بھریں گے، اسلام اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. لیکن آپ کا دن گزرے تو حلال کمانے میں گزرے، لوگوں کو دھوکہ دہی نہ دیں، آپ سچ بولیں، امانت کا خیال کریں، وعدہ وفا کریں. تو آپ کا جو دن گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے دین کا حصہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جب رات آئے تو یقیناً 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ رات کے آخری حصے میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی، ندامت اور خوف کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے اور بندے کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس وقت کو غنیمت جانیں. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اور اسی طریقے سے خالی وقت کو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تم اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مال کے اصل مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا. اگر رب تعالیٰ چاہتا تو ہمیں فقیر بناتا. یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا. تو اب مال دیا تو مال کا جو حق بنتا ہے ہمیں اسے ادا کرنا ہے. یعنی ہمیں زکات بھی ادا کرنا ہے، غریبوں اور محتاجوں کا بھی خیال کرنا ہے. مال کے ذریعے کچھ ایسے اچھے کام کر گزرنا ہے کہ جب آپ مر جائیں، انتقال کر جائیں تو آپ کے اپنے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب موت آئے گی اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے جسم سے روح نکل گئی، اور روح نکلنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ موت آ گئی. اب ہم کچھ کر نہیں سکتے اچھا عمل. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ہم نے مسجد بنا دی، ہم نے مدرسے میں دے دیا اور نیک عمل ایسا کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے، تو اب معاملہ یہ ہے آپ کا انتقال تو ہو جائے گا لیکن اپنے مال کو جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا، آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں قیامت تک لکھی جائیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. ظاہر سی بات ہے مال اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر آپ راہ خدا میں خرچ کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانے کے لیے محتاجی دے گا. اب جب محتاجی ملتی ہے تو آج کا مسلمان کا معاملہ یہ ہے جیسے ہی غریبی آ گئی تو اب زبان سے شکوے اور شکایت نکالنے لگتا ہے.
کہ اے اللہ کیا میں ہی ملا تھا معاذ اللہ، مجھے غریب بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا. ایسا ہرگز اپنی زبان سے برے کلمات نہیں نکالنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ فرماتا ہے یقیناً وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. یعنی ہم اگر غریب ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اس سے بڑی مالداری کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. آپ صبر کریں، شکر ادا کریں اور اپنی اسلاف کی زندگی کو دیکھیں. ہمیں اور آپ کو تو الحمدللہ بڑا اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، لیکن آپ پچھلے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ 3 دن تک گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اگر میں چاہوں یہ پہاڑ جو میرے دائیں اور بائیں ہیں یہ سونا بن کر چلے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اختیار عطا فرمایا، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قناعت کی زندگی کو پسند فرمایا ہے. اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. بتائیے آج کوئی مسلمان ایسا غریب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا اپنے سوسائٹی معاشرے میں کسی کو نہیں پائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کبھی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی محتاجی کا معاملہ آ جائے، غربت کا معاملہ آ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کا اظہار کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ اے رب تیرا کرم ہے کہ تو نے غریب تو رکھا لیکن الحمدللہ تو نے ایمان والا بنایا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اسی طریقے سے مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. موت سے پہلے غنیمت جانو مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم زندگی ہمیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل سے راضی ہو جائے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تو ہم اپنی زندگی کو صرف لہو و لعب میں نہ گزاریں. اور ہمارا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو یہ ایسے ہی بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث بیکار بنا دیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمہیں بنانے کا مقصد ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کو غنیمت جانیں. یہ 2 دن کی زندگی ہے اور آپ نے کووڈ-19 کے ماحول میں دیکھا ہوگا اچھے صحت مند لوگ چلے گئے، حالانکہ آپ ان سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ نہیں وہ ایک لمبی زندگی گزاریں گے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیں، موت کو یاد کرتے رہیں. جب آپ موت کو یاد کریں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے، اولیاء اللہ نے بڑا پیارا درس دیا ہے، صوفیہ نے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ ہمیں موت کے سلسلے میں یہ تصور کرنا ہے کہ ابھی ہم نے نماز ظہر ادا کی تو اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نماز عصر ادا کر پائیں کہ نہ کر پائیں. تو ہمیں چاہیے کہ موت کے سلسلے میں اتنے فکر مند رہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی اسی وقت کامیاب ہے جب آپ نیکی میں زندگی گزاریں اور اچھے اعمال کرتے رہیں. چونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری جانچ ہو، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں زیادہ اچھا عمل کس کا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا عمل کرنا ہے. اور فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ
جو صوفیہ کی جماعت میں بڑا نام رکھنے والے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کا عمل رب کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، خالص عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے مطابق ہو۔ دونوں باتیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا ہے، نام و نمود اور ریا کے لیے کرتا ہے، تو ایسا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ ایسے عمل کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اچھا عمل کرنا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً عمل تو کرے لیکن وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایسا عمل بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو اس سے انہیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جو آج بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے جو دین کے نام پر ایسی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں جو دور دور تک دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ تو چاہیے کہ ہمارا عمل، فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تب جا کے ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں آج کے پیغام کو آپ نے سمجھا ہوگا، سمجھ گئے ہیں۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے، زندگی بھی عطا فرمائی، اور یہ دونوں مقصد کے تحت رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزارے تو با مقصد زندگی گزارے۔ ہم میں اور جانور میں یہی فرق ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی جس کے ذریعے سے اچھے برے کی ہم تمیز کر سکتے ہیں۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، جانور کا معاملہ یہیں پر ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اور جب ہمیں لوٹنا ہے تو زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یعنی ہم نے کیا کیا عمل کیا ہے اور کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، مال ہے تو کہاں خرچ کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس زندگی کو غنیمت جانیں، ایسے اعمال کر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ سفر المظفر ہے، اور اس ماہ مبارک کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہے، اور دو خاص نسبتیں یہ بھی ہے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں دو مجدد کا یوم وصال اسی ماہ مبارک میں، ایک 25 سفر المظفر کو، جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ مجدد اعظم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا یوم وصال 25 سفر المظفر کو، اور 28 سفر المظفر کو مجدد الف ثانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ، آپ کی بھی بڑی بلند عظمت و شان ہے۔ آپ کا یوم وصال 28 سفر المظفر کو ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ مجدد کون ہوتے ہیں، ان کی عظمت و شان کیا ہوتی ہے، ان کے منصب کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اور پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک جو مجددین گزرے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مختصر میں ان کا نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چند ایک کے کارنامے بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ آپ کو ہم اپنا تعارف بھی کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیں اور ہماری بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ دین آسانی سے سمجھ بھی لیں گے اور انشاءاللہ اسے قبول بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس جمعہ کے دن کو بڑی اہمیت کا دن سمجھیں۔ انشاءاللہ کسی دن ہم جمعہ کی اہمیت مذہب اسلام میں کیا ہے، پہلا جمعہ کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بہت ہی اہم دن ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اہم ہوتا ہے کہ ہم ساتوں دن دنیا کے کمانے میں اور اپنی دیگر مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کا ذہن اور دماغ اس بات کا پیغام دیتا ہے، دل یہ تمنا کرتا ہے، یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو دل یہ کہتا ہے کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے،
آج کا دن مبارک دن ہے، آج ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، تو یقیناً اس کی برکت کی گھڑیوں کو ہر کوئی لوٹنا چاہتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ کہتے چلے کہ اس کی برکتیں آپ اس وقت پائیں گے جب آپ جمعہ کے سلسلے میں خاص اہتمام کریں، یعنی آپ اذان اول ہونے کے ساتھ مسجد چلے آئیں اور جو پیغام ممبر سے دیا جاتا ہے آپ اسے سنیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن کی تقریر کی اور بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس بیان کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ مقصود ہوتا ہے اور مسلمانوں میں جو عقائد، اعمال اور اخلاقی خرابی آ گئی ہے اسے دور کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور ہمارا خود کا یہی منشا اور مقصد ہے کہ جب تک ہم آپ کے درمیان خدمت انجام دیں تو آپ کی کچھ اصلاح ہو جائے تاکہ ہمارے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ ہماری اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران نے ہمیں یہاں پر جمعہ پڑھانے کے سلسلے میں منتخب فرمایا، اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو ہم بحسن و خوبی انجام دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے بارے میں کچھ باتیں جان لیں۔ الحمدللہ ہم حیدرآباد ہی کے رہنے والے ہیں، ٹولی چوکی میں ہمارا گھر ہے اور ابتدائی تعلیم حیدرآباد ہی میں ہوئی ہے، اور عالمیت اور فضیلت کا مکمل کورس جو ہوتا ہے 9 سالہ کورس، الحمدللہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے اہل سنت و جماعت کی، یعنی جامعہ اشرفیہ مبارک پور، وہاں پر سے ہم نے فراغت حاصل کی، جس کی وجہ سے ہمارے نام کے ساتھ مصباحی آتا ہے۔ تو اصل میں جامعہ اشرفیہ کا پرانا نام دارالعلوم اہل سنت مصباح العلوم ہے، تو اس جانب نسبت کرتے ہوئے مصباحی کہا جاتا ہے جو وہاں سے فارغ ہوتے، اور وہاں سے فراغت کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی دینی یونیورسٹی ہے کیرو ایجپٹ میں، جو مصر میں ہے، جامعہ ازہر، وہاں سے بھی الحمدللہ ہمیں 4 سال تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہم ازہری ہیں، اور ہمارا سلسلہ بیعت جو ہے یہ سرکار تاج الشریعہ علامہ شاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ سے ہیں، آپ سے ہی ہم مرید ہیں، اور آپ کے جانشین اور آپ کے صاحبزادے نے مجھے اجازت سے بھی نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا خاص مقصد اور منشا یہی ہوگا کہ آپ کی خصوصی طور پر اصلاح ہو، اور جامعہ ازہر مصر سے فراغت کے بعد حضور شہباز دکن حضرت علامہ مجیب علی رضوی صاحب قبلہ کا جو قائم کردہ ادارہ ہے مرکز اہل سنت، جس کے تحت لڑکوں اور لڑکیوں کا ادارہ چلتا ہے، دارالعلوم فیض رضا اور مدرسۃ البنات فاطمہ جان، وہاں پر ہم نے 2013 سے لے کر 19 تک 7 سال الحمدللہ پرنسپل اور مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دیے، اور اب ٹولی چوکی کی سرزمین پر قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو ہم نے قائم کیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے دین اسلام مذہب حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کا کام کا آغاز کیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد میں مسلم معاشرے میں نوجوانوں کے درمیان میں کیا کچھ خرابیاں آ چکی ہے، کن باتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر ہماری نظر ہے، اور انشاءاللہ ہم برابر اصلاح کریں گے۔ اور آپ کو کبھی بھی دینی مسائل اور رہنمائی کے سلسلے میں ہماری ضرورت ہو تو نماز جمعہ کے بعد آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو خاص کر غنیمت جاننے اور نیک اعمال کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی میں ایسے عمل کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہو سنت ادا کر